وہ سرخ رنگ کے گھٹنوں تک آتی فراک پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے، سفید رنگت تیکھے نین نقش اور اوپر سے ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک لگائے، ہاتھ میں لال گلابوں کا بوکے تھامے، اپنے دھیان میں پھولوں سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی کچھ گنگناتی وہ بیا اپنی دوست کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جب دروازے کے قریب پہنچتے ہی وہ دوسری طرف سے تیزی سے آنے والے انسان سے ٹکرائی۔ پھولوں کا بوکے دور زمین پر گرا۔ ہائی ہیل کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گرتی۔ جب سہارا لینے کو اس نے مقابل کی شرٹ پکڑے، اسے بھی اپنے ساتھ گرایا۔ وہ جو آج ایئرپورٹ سے جلدی جلدی گھر تک آیا تھا، دروازے پر آتے ہی ایک لڑکی کے ٹکرانے پر رکا اور پھر اس لڑکی کا سہارا لینے پر وہ بھی اس کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ اب نظارہ کچھ یوں تھا کہ لیزا زمین پر گری ہوئی تھی اور وہ اس کے اوپر۔ گرنے کی وجہ سے شاداب کے لب لیزا کی گردن سے ٹکرائے اور دونوں ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے اپنی اپنی جگہ پر جم گئے۔ لیزا کی آنکھیں اپنی گردن پر کسی لڑکے کے لمس کو محسوس کرتے صدمے سے پھٹی، اور شاداب وہ تو جیسے اس نازک وجود سے اٹھتی مہک میں کھو سا گیا۔ اس نے نہ اپنے لب لیزا کی گردن سے ہٹائے نہ اس سے دور ہوا، بس اسٹل لیزا کے وجود سے اٹھتی مہک کو محسوس کرتا رہا۔ اٹھو میرے اوپر سے، لیزا ہوش میں آتے ہی چیخی۔ لیزا کی چیخ پر جو اس کی خوشبو میں کھویا ہوا تھا اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوا۔ چھوٹی چھوٹی گول آنکھیں جنہیں میک اپ کرتے بڑا کیا گیا تھا، چھوٹی سی ناک اور لال رنگ کے رنگے ہونٹ، وہ لیزا کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ لیزا نے غصے سے اس انسان کو دیکھا جو اب اس کے چہرے کو ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سرخ اور سفید رنگت، سبز آنکھیں، پٹھانی نینگ نقش، وہ خوبرو تھا۔ ہٹ بھائی میرے اوپر سے، لیزا چڑھتے ہوئے بولی اور اپنے ہاتھوں کا پورا زور لگا کر شاداب کو خود سے دور دھکیلا۔ شاداب نے دور ہوتے لیزا کو دیکھا جو اب زمین سے کھڑی ہوتی اپنے ڈریس کو دیکھ رہی تھی جس پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بھائی کہنے پر اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ یا اللہ، میرا ڈریس، میرے پھول، میری چپل۔ لیزا نے پہلے اپنے ڈریس کو، پھر پھولوں کو جو زمین پر بکھر گئے تھے، اور پھر اپنی ہیل کو جو ٹوٹ گئی تھی دیکھتے صدمے بھری آواز میں کہا۔ وہ کتنی محنت اور لگن سے آج کے دن کے لیے تیار ہوئی تھی۔ یونی میں آج فنکشن تھا جہاں وہ زبردستی بیا کو بھی لے جانا چاہتی تھی جو نہ جانے کا بول چکی تھی۔ یہ پھول بھی اس نے بیا کو منانے کے لیے لیے تھے۔ تم نے میرا پورا حال خراب کر دیا مسٹر، دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے تم؟ لیزا غصے سے پلٹتی اپنی شہادت کی انگلی شاداب کی طرف کرتے ہوئے چیخی تھی۔ اور اگر میں بھی یہی کہوں کہ تم نے میرا پورا حال خراب کر دیا مس، دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی تم تو؟ شاداب نے بھی لیزا کے انداز میں اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر کرتے کہا، اور لیزا کا غصے سے دماغ گھوما۔ میں دیکھ کر نہیں چلی؟ میں دیکھ کر ہی چل رہی تھی۔ لیزا نے غصے سے گہرا سانس بھرتے اپنی طرف انگلی کرتے کہا، جی تم، اور کیا دیکھ کر چل رہی تھی؟ ان پھولوں کو؟ میڈم، سڑک پر چلتے ہوئے نیچے یا دائیں بائیں دیکھ کر چلنا پڑتا ہے، نہ کہ ہاتھ میں تھامے بوکے کو۔ اپنے آپ کو ہیروئن سمجھ کر آپ بوکے کو دیکھ رہی تھی۔ شاداب کو کچھ پل پہلے وہ جتنی حسین لگی تھی ابھی اتنی ہی زہریلی لگی۔ یہ لڑکی اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی، الٹا اسی پر الزام لگا رہی تھی۔ آج کے دن، یا اللہ، آج کے دن خاص طور پر آپ سے دعا مانگی تھی 4 نفل ادا کر کے کہ ایک ہینڈسم چارمنگ لڑکے سے ٹکر کروانا جو مجھے دیکھتے ہی میرے پیار میں ڈوب جائے، لیکن آپ نے اس کینگرو سے ٹکر کروا دی۔ لیزا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے چارگی بھری آواز میں کہا۔ شاداب جو اس کی بات پر یکدم مسکرا پڑا تھا، اس کی آخر میں کی گئی بات پر اس کی سبز آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ اور تم خود کیا ہو؟ بندریا ہو تم، لال لباس میں لال میک اپ کی ہوئی بندریا۔ شاداب نے فوراً سے اس کی لال لباس پر چوٹ کی۔ اپنے آپ کو بندریا کہہ جانے پر لیزا کا منہ حیرت سے کھلا۔ شاداب کو سمجھ نہ آیا وہ کیوں اس لڑکی سے بچوں کی طرح بحث کر رہا تھا۔ بیا، لیزا کچھ بھی کہنے کے بجائے بیا کا نام لیتی چیخی۔ فلک بھابھی، اپنے آپ کو بندریا کہہ جانے پر اس کی شربتی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔
وہ فلک کا نام لیتی بھی چیخی اور شاداب حیرت سے اسے یوں چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا. جو اس کی طرف دیکھتے چیخی تھی اور شاداب حیرت سے اسے یوں چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نم آنکھیں دیکھتے اسے بندریا بولنے پر شبہ ہوا تھا. کہیں بندریا کے بجائے کوئی اور لفظ تو اس کے منہ سے نہیں نکل گیا. جو سامنے کھڑی لڑکی رونے لگی تھی. فلک اور انابیہ جو ابھی ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی. لیزا کی چیخ سنتے ہی وہ جلدی سے باہر آئی. شاداب کو لیزا کے سامنے دیکھتے فلک کو سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا، جبکہ انابیہ حیرت سے شاداب کو دیکھ رہی تھی. اس نے پہلی بار شاداب کو یہاں دیکھا تھا، ورنہ صرف کامل نے اسے سب کی تصویریں ہی دکھائی تھیں. وہ کامل کا کزن تھا جس نے تمام بچپن کامل کے ساتھ گزارا تھا، لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیے اسے ملک سے باہر جانا پڑا تھا اور اب وہ پاکستان واپس لوٹا تھا، حتیٰ کہ وہ فلک اور کامل کی شادی تک میں نہ آ پایا تھا، جبکہ فلک اور کامل ہنی مون کے وقت اس سے بیرون ملک مل چکے تھے. کیا ہوا لیزا؟ انابیہ نے لیزا کے پاس آتے ہوئے پوچھا. کیا ہوا ہے شاداب؟ یہ رو اور چیخ کیوں رہی ہے؟ فلک نے شاداب سے پوچھا. آپ اس سے مت پوچھیں بھابھی، میں بتاتی ہوں. بیا، اس نے میرا مذاق اڑایا اور ساتھ ساتھ مجھے زمین پر گرایا. لیزا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ انابیہ سے کہا. نہیں بھابھی، میں نے صرف اس کو بندریا بولا، اور وہ بھی تب بولا جب اس نے مجھے کینگرو کہا، اور گری اپنی خود کی حرکت کی وجہ سے ہے. شاداب نے فوراً سے صفائی دی اور تیز نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو اب معصوم بنی ہوئی تھی. دیکھا اس نے مجھے بندریا بولا. بھلا کوئی اتنی حسین لڑکی کو بندریا بول سکتا ہے؟ اور کوئی لڑکی کیا جان بوجھ کر اپنا اتنا پیارا ڈریس گر کر خراب کروائے گی؟ لیزا نے آنکھیں چھپک کر آنسو زبردستی نکالنے کی کوشش کی. انابیہ اور فلک نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. انہیں یقین نہیں آیا کہ سامنے کھڑے نوجوان بچوں کی طرح آپس میں لڑ رہے تھے. بری بات شاداب، ایسے نہیں بولتے. فلک نے شاداب کو ڈپٹا، جو فلک کی بات پر غصے سے لیزا کو دیکھنے لگا. اچھا چلو تم چپ کرو، ابھی تمہارا ڈریس ٹھیک ہو جائے گا اور موڈ بھی. انابیہ نے لیزا سے کہا. نہیں، میرا موڈ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، صرف ایک ہی طرح سے ٹھیک ہوگا. لیزا نے انابیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. کیسے؟ انابیہ نے پوچھا. جب ہم دونوں یونی میں جائیں گے فنکشن میں. پلیز دیکھو نا میرے ساتھ صبح صبح کتنا برا ہوا ہے. لیزا نے انابیہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا. فلک اور انابیہ اور شاداب کو پل لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے اتنا سارا ڈرامہ کر رہی ہے. شاداب کو ذریعہ بنا کر. ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، تم ان سے ملو، یہ آپ ہی کے دیور ہیں شاداب. انابیہ نے شاداب کا تعارف کروایا. اور شاداب، یہ میری یعنی تمہاری بھابھی کی بہن کی دوست اور پڑوسن ہے. انابیہ نے لیزا کا تعارف کروایا. لیزا نے شاداب کی طرف دیکھا اور شاداب نے لیزا کی طرف، اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی اپنے آئی برو ریز کرتے اپنا منہ پھیر لیا. چلو اب اندر. فلک کے کہنے پر وہ سب اندر کی طرف بڑھے. جب لیزا کچھ یاد آنے پر رکی. صبر بھابھی، میں آپ کو پھول اٹھا لوں ورنہ پھول پیروں میں آئیں گے. لیزا نے کہتے پھول اٹھانا شروع کیے اور شاداب اس لڑکی کو دیکھے گیا جو ایک نمبر کی ڈرامے باز تھی لیکن تھی پیاری. لیزا کے آنے پر وہ سب اندر کی طرف بڑھ گئے. لیزا اور انابیہ تو اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں کیونکہ انہیں تیار ہونا تھا، جبکہ شاداب اپنی گود میں عروہ، فلک اور کامل کو بیٹی کو لیے بیٹھا تھا. اور بتاؤ شاداب، سب ٹھیک تھا؟ وہاں سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ فلک نے جوس دیتے ہوئے اس سے پوچھا. سب ٹھیک رہا بھابھی، بس مجھے واپس لوٹنا تھا اور میں لوٹ آیا. شاداب نے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے بتایا. صحیح، پھر ایک کام کرو، اگر تم تھک نہیں گئے ہو تو ان دونوں کے ساتھ یونی چلے جاؤ. آج وہاں پر فنکشن بھی ہے، یونی بھی دیکھ لینا اور تھوڑا انجوائے بھی کر لینا. فلک کے کہنے پر شاداب نے اس بات میں سر ہلایا اور عروہ کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا. لیزا بس بھی کرو یار، ایک ہی دن کی تو بات ہے. انابیہ نے کار کی پچھلی سیٹ پر اپنے ساتھ بیٹھی لیزا سے کہا، جو غصے سے منہ پھلائے پیسنجر سیٹ پر براجمان شاداب کو دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے نا، میں کچھ نہیں بول رہی، بس اس کو بولو کہ اپنی سریلی آواز بند کرتے، میرے کان سے اب خون نکل آئے گا. لیزا نے چڑھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ دونوں جب سے گاڑی میں بیٹھے تھے تب سے شاداب مسلسل کچھ نہ کچھ گنگنائے جا رہا تھا. جس کو میری آواز پسند نہیں ہے وہ اپنے کان بند کر لے. شاداب کی آواز سنتے ہی لیزے کا دل کیا کہ اس کی گردن پیچھے سے ہی اپنی گرفت میں لیتے دبا دیں، لیکن انابیہ کے ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے وہ ضبط کرتی رہ گئی. گاڑی ان کے یونی کے باہر رک گئی تھی. یونی کے اندر سے آتے تیز گانوں کی آواز پر وہ سمجھ گئے تھے فنکشن شروع ہو چکا ہے. یہاں موجود سب لڑکیاں لال رنگ کا ڈریس پہنے ہوئے تھیں،
جبکہ لڑکوں نے بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ لال شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ آج کا ڈریس کوڈ تھا جو وہ شاداب کو بھی بتا چکے تھے، تو وہ بھی اپنی اس مطابق ڈریسنگ کر کے آیا تھا۔ وہ دونوں خود بھی لال رنگ کے پیروں کو چھوتے گاؤن پہنے ہوئے تھیں۔ لیزا کی آستینیں آدھی تھیں لیکن انابیہ کی فل تھیں۔ ان تینوں نے ساتھ یونی کے گراؤنڈ کی طرف اپنے قدم بڑھائے جہاں پر فنکشن رکھا گیا تھا۔ لو آ گیا میرا کرش، کتنا پیارا ہے۔ ابھی انہیں فنکشن میں ٹھہرے کچھ ہی پل ہوئے تھے جب لیزا انٹرنس سے اندر آتے ایک نوجوان کو دیکھتے فریفتگی سے گویا ہوئی۔ انابیہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ شاداب چونک سا گیا۔ اس نے غور سے اندر داخل ہونے والے نوجوان کو دیکھا جو تھا تو ہینڈسم، لیکن اس کا حلیہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ ایک پلے بوائے ہے۔ اسے لیزا کی پسند پر افسوس ہوا۔ بس کرو تم، کوئی پیارا نہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی نئی لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ، مجھے سخت زہریلا لگتا ہے۔ انابیہ نے تلخی سے کہا، بس کر دو یار، تم ہر بار میرے کرش کی بے عزتی کر جاتی ہو۔ لیزا نے منہ لٹکا کر کہا، جس طرح کا آپ کا کرش ہے نا، وہ بے عزتی کے ہی لائق ہے۔ شاداب جو کب سے چپ تھا بولے بنا نہ رہ سکا۔ جانے کیوں لیزا کے منہ سے نکلی اس نوجوان کی تعریف اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سچ بولو نا کہ تم اس کی وجاہت سے جل چکے ہو۔ لیزا نے تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری جوتی بھی کسی سے نہیں جلتی مس لیزا، اور رہی بات وجاہت کی تو ہم پٹھانوں پر خوبصورتی آ کر تمام ہوتی ہے۔ شاداب نے فخر سے بتایا تو لیزا نے آنکھیں گھمائے اسے نظر انداز کیا، جبکہ دل متفق ہوا تھا اس کی بات پر۔ بیا کہاں گئی؟ فنکشن اختتام کو پہنچا تھا۔ شاداب جو یونیورسٹی کا دورہ کرنے ان سے دور چلا گیا تھا، واپس لوٹتے بیا کو وہاں نہ پاتے مستصور ہوا تھا۔ وہ گھر چلی گئی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا اس کی، لیزا نے افسردگی سے کہا۔ چلو پھر ہم بھی چلتے ہیں، شاداب نے لیزا کا حسین چہرہ دیکھتے کہا۔ لیزا بھی کافی تھک گئی تھی، اسی لیے بنا بحث کے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ابھی وہ دونوں چل ہی رہے تھے جب شاداب کو ایک جگہ ٹہرتے دیکھ لیزا نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیوں ایک جگہ جم گئے؟ لیزا نے چیخ کر کہا۔ چیخو مت، تم دو پیار کرنے والوں کو تنگ کر دو گی۔ شاداب نے دانت پیسے۔ کیا بول رہے ہو؟ لیزا حیرت سے اس کے پاس آئی، لیکن اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ سب دیکھتے ہوئے لیزا کو فوراً سے اپنی نظریں سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا، جہاں کپل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے کس کر رہے تھے، ان کو شرم نہیں آ رہی ایسے کھلم کھلا یہ سب کرتے ہوئے؟ شاداب نے بے شرموں کی طرح ہنستے ہوئے کہا، ویسے مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، بنا بیڈ روم کے پبلک پلیس میں شاداب نے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہتے کاندھے اچکائے۔ لیزا نے اس کی بات پر اپنی نظریں گھمائیں، اسے اب شرم سی محسوس ہو رہی تھی شاداب سے، جبکہ رنگت خفت کے سبب خون چھلکا رہی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، لیزا نے اپنی نظریں جھکائے کہا۔ تو پھر کیسا ہے؟ شاداب نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا، مطلب ویسا جیسا تم بول رہے ہو، لیزا نے جھنجھلا کر کہا۔ اور میں کیا بول رہا ہوں؟ شاداب سمجھ گیا وہ شرما رہی تھی، اسی لیے تنگ کرتے ہوئے بولا، وہی کس وغیرہ وہ سب۔ لیزا نے سرخ چہرے سے کہا، تو تم بھی باقی مشرقی لڑکیوں کی طرح شرماتی ہو؟ شاداب نے گہری نظروں سے لیزا کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہا، کیوں؟ کیا تمہیں میرے لڑکی ہونے پر شبہ ہے؟ لیزا نے اپنے ابرو اچکاتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن اس وقت اس قدر شرماتی ہوئی، اس قدر حسین لگو گی، یہ معلوم نہیں تھا۔ شاداب نے لیزا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے دھیمی آواز میں کہا، تو لیزا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، بالکل ایک بندریا کی طرح۔ شاداب نے اپنا جملہ مکمل کیا اور لیزا کی مسکراہٹ سمٹی، اور اب وہ کھا جانے والی نظروں سے شاداب کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھتے شاداب آگے بھاگا۔ تم کینگرو ہو، رک جاؤ، میں آج تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ لیزا شاداب کو بھاگتے دیکھ چیخی اور اس کے پیچھے لپکی۔ شہر سوات سے 1 گھنٹے کی مسافت پر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت حسین جھرنا تھا، جہاں اس وقت لیزا شاداب اور انابیہ کے ہمراہ موجود تھی۔ انابیہ، شاداب، لیزا اس حسین نظارے کو دیکھتے انجوائے کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا اور سیاحوں کی ریل پیل بھی تھی۔ پلیز بیا، میری تصویریں لو نا، لیزا نے بیا سے کہا، جس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے نفی میں سر ہلایا۔ جی نہیں، تمہیں تصویریں بالکل بھی پسند نہیں آتی، سارا وقت تم اسی میں برباد کرو گی، بیا نے منع کیا، جب لیزا نے اپنے ہونٹ کے اوپر ہونٹ کرتے اسے معصوم شکل سے دیکھا۔ لیزا کی معصوم سی شکل دیکھ کر بیا کو تو کچھ نہ ہوا،
لیکن شاداب کا دل ضرور اس کے بھرے بھرے ہونٹوں کو دیکھتے اپنی اسپیڈ سے تیز دھڑکا تھا۔ میں لیتا ہوں نا تمہاری تصویریں بندریا، شاداب نے اپنے گلے میں ٹانگے کیمرے کو صحیح کرتے لیزا سے کہا۔ ہائے سچی، تم کتنے اچھے ہو، لیزا خوشی سے چیخی، جبکہ وہ اس کا بندریا کہنا نوٹس نہیں کر سکی تھی۔ کل تک تو میں کینگرو عجیب اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ شاداب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے لیزا کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو پیلے رنگ کی لانگ فراک اور بلیو جینز میں کھلے بالوں اور سادہ چہرے کے ساتھ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ نہیں تو میں نے تو وہ سب کچھ نہیں کہا، تم نے غلط سنا ہوگا۔ لیزا نے اپنی گول چھوٹی چھوٹی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصوم سے جھوٹ بولا۔ بیا اپنی دوست کی چالاکی پر نفی میں سر ہلا گئی۔ شاداب سے لیزا کی شکل دیکھتے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہوا۔ تم دونوں لو، تصویریں میں یہیں پاس بیٹھی ہوں، لیزا نے عروہ کے بال صحیح کرتے ہوئے کہا، اور لیزا اور شاداب سے تھوڑی دور بیٹھے اس خوبصورت جھرنے کو دیکھنے لگی جو قدرت کا شاہکار تھی۔ لیزا مختلف قسم کے پوز بنا رہی تھی اور شاداب اس کی ڈھیر ساری تصویریں اپنے پاس محفوظ کیے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کی بچوں جیسی حرکتوں پر ہنس دیتا۔ اسے لیزا کو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جب پوز بنا کر اس کی طرف دیکھ کر ہنستی، شاداب کو اپنا دل سینے سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوتا۔ یکا ایک لڑکا لیزا کے پاس آیا تو شاداب کی مسکراہٹ پل میں سمٹی۔ یس، لیزا نے اپنے پاس کھڑے اس ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ بہت پیاری ہیں، میں کب سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ لڑکا انگریز سیاح تھا، خالص انگریزی میں لیزا سے مخاطب ہوا۔ لیزا اپنی تعریف پر فوراً سے لال گلابی ہوئی۔ شاداب کی نظروں کو یہ منظر انتہا کا چبھا۔ اس لڑکے کے بولے گئے لفظ بھی اس نے بآسانی سنے تھے۔ چلتی پر تیل کا کام لیزا کی مسکراہٹ اور چہرے کی سرخی نے کیا۔ شاداب کی تیوری چڑھی اور کیمرہ نیچے کے وہ اپنے جبڑے بھینچے۔ لیزا تھا کہا، چلو یہاں سے۔ لیزا کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیا اس نے لیزا سے کہا، جو حیرت سے اس کا ہاتھ اور اس میں مقید اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ شاداب نے اپنی لال ہوتی سبز آنکھوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اس لمبے چوڑے نوجوان کی لال آنکھیں دیکھتے ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اور مجھے اس کو میرا نام تو بتانے دیتے۔ کتنا ہینڈسم تھا نا وہ، مجھے تو لگتا ہے اسے مجھ سے پیار۔ لیزا آنکھوں میں چمک لیے بول رہی تھی، نہ جانے یہ جانے بنا کہ یہ لفظ شاداب کے دل پر تیزاب کا کام کر رہے ہیں۔ چپ کرو بندریا، کہیں کوئی پیار ویار نہیں ہوا ہے، اتنی جلدی کون سا پیار ہو جاتا ہے، اور کہاں وہ اتنا ہینڈسم تھا۔ شاداب نے سخت لہجے میں کہا، تم بیوقوف ہونے کے ساتھ ساتھ اندھے بھی ہو۔ پیار تو پل میں ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ سفر طے کرتا ہے، پہلے محبت میں بدلتا ہے، پھر عشق میں، اور آخر میں جنون بن جاتا ہے۔ لیزا نے شاداب کے ماتھے پر اپنی 2 انگلیاں مارتے ہوئے کہا، اور پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہم کون سا سفر طے کر رہے ہیں؟ شاداب نے اس کی شربتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیزا نے کاندھے اچکا کر افسوس سے کہا۔ شاداب اس کی بات پر اب اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی جو اب بھی لیزا کو دیکھ رہا تھا، اور لیزا کا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیے وہ اسے اپنے سائے میں چھپاتے بیا کی طرف بڑھ گیا۔ نامحسوس انداز میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے جس کا ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا۔ جلدی چلو، کلاس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے ورنہ، بیا کہتی لیزا کا ہاتھ پکڑے پتھریلے پورچ پر قدم رکھنے آگے بڑھ گئی، جبکہ لیزا سے تیز چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہائی ہیلز پہننے کی وجہ سے وہ تھوڑا دھیما چل رہی تھی۔ میں گر جاؤں گی یار، مجھے ہیلز پہن کر نہیں آتا ہے، چلنا چاہیے تھا، لیزا نے رکتے اپنی ہیلز کی طرف دیکھتے کہا۔ رکو، میرا ہاتھ پکڑو اور پھر چلو۔ شاداب جو ان دونوں کو یونی چھوڑنے جا رہا تھا اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا گیا، اور تمہارا ہاتھ پکڑنے سے میں گروں گی نہیں کیا؟ لیزا نے شاداب کی بات پر اس کی طرف دیکھتے کہا، جو لال رنگ کی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ میں گرنے نہیں دوں گا، ایک بار تھام کر تو دیکھو، شاداب نے لیزا کی شربتی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے کہا۔ شاداب کی بات پر لیزا چپ ہوئی، دل کی دھڑکن بڑھی مخالف کے لفظوں پر۔ اور اگر گرا دیا تو؟ لیزا نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ ایک بار بھروسہ کر کے تھامو تو صحیح، ایک پٹھان کا وعدہ ہے، کبھی نہیں گرنے دے گا، اور پٹھان اپنے وعدوں پر پورا اترتے ہیں۔ شاداب کی آنکھیں پل کے لیے بھی لیزا کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ لو، کر لیا بھروسہ، اب دیکھتے ہیں کتنا وعدے کا پاس رکھتے ہو تم۔ لیزا نے دھیمے سے اپنا ہاتھ شاداب کے ہاتھ میں رکھ دیا۔
اپنی انگلیاں شاداب کی انگلیوں میں پھنسائے وہ گرفت مضبوط کر گئی، جبکہ شربتی آنکھیں شاداب کی سبز آنکھوں میں جمی ہوئی تھیں، جبکہ انابیہ وہ کب کی لیزا کا ہاتھ آزادی کرتے گاڑی میں جا سوار ہوئی تھی، اپنے ہاتھ پر ایک نرم اور نازک لمس محسوس کرتے شاداب کا دل دھڑکا۔ دل نے جیسے لیزا کو دیکھتے ہی اشارہ دیا کہ یہی ہے وہ جو اس دل پر اپنی حکمرانی کر سکتی ہے۔ شاداب کے چہرے کی مسکراہٹ نے بسیرا کیا اور لیزا کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کیے اس نے قدم آگے کی طرف بڑھا دیا۔ لیزا مسکراتی نظروں سے پہلے اپنے اور پھر شاداب کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر شاداب کی پشت کو۔ ہوا کی رت بدلی، دل کی دنیا بھی تہ و بالا ہوئی۔ کینگرو، میرا کینگرو، زیر لب کہتی وہ اپنا سر دھیمے سے نفی میں ہلاتی مسکراتی تھی۔ ایک گرجتی برستی بارش کی شب کے بعد سوات کی سرزمین پر صبح کا سورج اگایا تھا۔ ہر طرف چہل پہل شروع ہو گئی تھی، پرندے اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں مشغول تھے۔ بارش کے بعد موسم کافی سہانا ہو گیا تھا، مرجھائے ہوئے پھول پودوں میں جیسے زندگی سے بھر گئی تھی۔ بھیگی سڑکیں، ان سے اٹھتی بھینی بھینی مہک جو روح میں اتر کر پورے وجود میں سرور سا دوڑا دے۔ سفید رنگ کی شیفون کی فراک پہنے کالے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے بیا ڈائننگ ٹیبل پر عروہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے شاداب تھا جو اپنے موبائل میں مصروف تھا، جبکہ فلک ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ السلام علیکم، کامل کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے جو ڈارک بلو 3 پیس میں ملبوس کرسی پر بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے یک زبان جواب دیا۔ مجھے تم دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کامل نے بیا اور شاداب کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جی بھائی، شاداب نے موبائل کی طرف رکھا۔ کل تم دونوں کی منگنی کی رسم ہے جو میرا فیصلہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم دونوں کو میرے اس فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کامل کی بات تھی یا کوئی دھماکہ؟ شاداب اور بیا دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ دونوں کو اپنی سماعت پر یقین نہ ہے۔ کیا بھائی؟ شاداب نے دوبارہ پوچھا۔ کل منگنی کی رسم ہے تم دونوں کی؟ کامل خان نے اپنی بات دہرائی۔ بیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تو شاداب کو اپنے بھائی کی جگہ دے چکی تھی اور وہ اس کی اور لیزا کی نزدیکیوں سے بھی تو آشنا تھی۔ اس نے کامل کی طرف دیکھا جو من بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بہنوئی سے بڑھ کر بھائی تھا جس نے اسے ایک باپ کی طرح پیار دیا، تو دوسری طرف دوست۔ تم دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض؟ کامل نے دونوں کے چہرے دیکھتے کہا جو بالکل سپاٹتے۔ نہیں بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بیا نے بمشکل حامی بھری۔ شاداب نے حیرت سے بیا کی طرف دیکھا۔ کیا وہ واقف نہیں تھی لیزا میں اور اس کی دلی دلچسپی کے بابت؟ مجھے بھی، شاداب کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوئے اور فلک پرسوچ آنکھوں سے بیا اور شاداب کو دیکھنے لگی، جن کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دونوں اس رشتے کے لیے رضامند ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی ہفتے منگنی کی رسم کی تیاریاں دیکھ لینا، کامل کہتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ کس کی منگنی ہے بھائی، مجھے بھی بتائیں۔ لیزا جو ہاتھ میں کیک تھامے اندر آ رہی تھی کامل کی بات سنتے بولی۔ شاداب نے لیزا کی آواز پر اپنی آنکھیں میچی۔ شاداب اور بیا کی۔ کامل کے کہنے کی دیر تھی کہ لیزا کے ہاتھ سے کیک زمین پر گرا۔ آنکھوں میں حیرت ابھری تو کامل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیا اپنی دوست کی آنکھوں میں اترتی بے یقینی دیکھتے اپنی مٹھیاں بھیج گئی۔ لیزا کی آنکھوں میں نمی ابھری، لیکن کامل کو خود کی طرف دیکھتے پا کر وہ سنبھلی۔ اوہ سوری، غلطی سے میرے ہاتھ سے کیک گر گیا، مبارک ہو بہت بہت آپ سب کو، لیزا نے جلدی سے خود پر قابو پاتے کہا، لیکن وہاں موجود چاروں لوگ سمجھ گئے کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں صاف شاداب کا عکس تھا۔ کامل اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں چلتی ہوں، بیا کیک بنا کر لائی تھی وہ شاداب نے بتایا تھا نا، اسے پسند ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا اس کینگرو جیسے شکل والے کے لیے بنا لاؤں، لیزا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ گلے میں آنسو اٹکے تھے، اور کہتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ بیا نے نم آنکھوں سے فلک کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شاداب جو اپنی آنکھیں میچے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر لیزا کی بات سن رہا تھا، ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور لیزا کے پیچھے بھاگا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاداب نے تیز قدموں سے جاتی ہوئی لیزا کا بازو پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے پوچھا۔ لیزا جو بھیگی آنکھیں لیے تیز قدموں سے چل رہی تھی، یوں اچانک شاداب کے کھینچنے پر اپنا سر جھکا کر اپنی بھیگی آنکھیں چھپانے کی کوشش کی۔ گھر جا رہی ہوں،
بھیگی آواز میں سر جھکائے کہتی وہ شاداب کا دل دھڑکا گئی۔ یہ نظریں کیوں جھکائی ہوئی ہیں؟ کیا فائدہ ان آنسوؤں کو چھپانے کا جو میں دیکھ چکا ہوں؟ شاداب کے کہنے پر لیزا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میں نہیں رو رہی، یہ تو ایسے ہی، لیزا نے اپنی آنکھیں رگڑ کر کہا تو شاداب نے یکدم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے نزدیک کیا۔ لیزا اپنے چہرے پر پڑتی شاداب کی لو دیتی سانسوں کی تپش محسوس کرتے اپنا سانس روک گئی۔ اپنے چہرے کے تاثرات تم چھپا سکتی ہو، لیکن ان شربتی آنکھوں میں نظر آتی میری محبت کو نہیں، جب آنسو بن کر بہ رہی۔ شاداب کے کہنے پر لیزا کا دل تیز دھڑک اٹھا۔ اس کا دل کا راز شاداب جان گیا تھا۔ مجھے نہیں ہے تم سے محبت، لیزا نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ اچھا، تو پھر ان آنکھوں میں میری منگنی کا سنتے ہی آنسو کیوں بہ نکلے؟ اس کے بارے میں کیا کہو گی تم؟ شاداب نے اس کے گال پر ٹھہرا آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے چنتے پوچھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم سے، تمہاری منگنی سے، بلکہ میں اپنی دوست کے لیے بہت خوش ہوں۔ اب چھوڑو مجھے، لیزا کہتے جھٹ پٹائی تو شاداب کی گرفت میں۔ تمہیں سچ میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ شاداب نے اپنے جبڑے بھینچے۔ لیزا کو دیکھتے سخت آواز میں پوچھا، کیا تھا جو یہ لڑکی اعتراف کر دیتی کہ ہاں مجھے محبت ہے؟ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیزا نے اپنی کمر پر سخت ہوتی شاداب کی گرفت سے سکتی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں مجھ سے محبت نہیں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر مجھے بھی نہیں پڑتا، میں بھی نہیں کرتا پھر محبت تم سے۔ شاداب نے ایک جھٹکے سے لیزا کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے سخت آواز میں اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، بہت اچھی بات ہے، ویسے بھی میں تم سے محبت نہیں کرتی اور تم بھی نہیں کرتے نہ مجھ سے محبت، میں تو اپنے ایک کزن سے کرتی ہوں محبت۔ لیزا کے کہنے پر وہ جو انتہائی ضبط سے کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اشتعال سے آگے بڑھتے لیزا کا جبڑا اپنی دونوں آہنی گرفت میں دبوچ لیا۔ خبردار لیزا، خبردار جو اپنے ان لبوں سے کسی دوسرے انسان سے محبت کا اعتراف کیا، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ شدت بھرے لہجے میں لیزا کے منہ پر شاداب غرایا تھا۔ لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں تو شاداب کی اس حرکت پر تمہیں کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے؟ تم تو نہیں کرتے مجھ سے محبت، اور یہ جنگلی پن برداشت نہیں کروں گی میں۔ جھٹکے سے اپنے تمام تر طاقت لگا کر وہ شاداب کو پیچھے کرتی چیخی تھی، تم اندھی ہو کیا جو میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھ سکتی؟ کرتا ہوں تم سے محبت بندریا، کرتا ہوں محبت، ڈیم اٹ۔ شاداب نے لیزا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تو کیوں کامل بھائی کو منع نہیں کیا؟ کیوں اس منگنی کی رسم پر راضی ہو گئے؟ لیزا نے سرخ آنکھوں سے سوال پوچھا۔ آخر شکوہ لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ ایک بار کہہ دوں کہ کرتی ہوں محبت اپنے ان لبوں سے، باخدا بھی اسی وقت منع کر دوں گا اس منگنی سے۔ شاداب نے لیزا کے لبوں پر فوکس کرتے ہوئے کہا۔ لیزا سن ہوئی شاداب کی بات پر کامل اور بیا کا چہرہ یاد آیا۔ ہاں، کہتے ہیں وہ بیا اور کامل کی خوشی نہیں چھین سکتی تھی۔ نہیں کرتی میں تم سے محبت، سمجھے؟ نہیں کرتی، جو ہو رہا ہے اسے ہونے تو شاداب، بھرائی آواز میں کہتے وہ ایک بھی نظر شاداب پر ڈالے بنا وہاں سے بھاگی۔ کرتی تو ہو محبت، جانتا ہوں کہ وہ نفیم کر رہی ہو کامل بھائی اور بیا کی وجہ سے، تم میری محبت کو نظر انداز کر رہی ہو۔ جبڑے بھینچ کر کہتا وہ سرخ نظروں سے اس راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی، اور وہ تن فن کرتا گاڑی تک آتے گاڑی سٹارٹ کرتا آفس کی جانب بڑھ گیا۔ یقیناً وہ اس منگنی سے انکار کرنے کا ارادہ باندھ گیا تھا۔ شاداب اپنے کوٹ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ان کا دن بہت تھکاوٹ دینے والا تھا۔ اسے گھر آئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور وہ پچھلے 1 گھنٹے سے لان میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی یہی ایک گندی عادت تھی جو کامل سے چھپی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی تھکا ہوا ہوتا یا پریشان ہوتا تو سگریٹ لازمی پیتا تھا، اور اب بھی وہ سخت پریشان تھا 1 ہفتہ قبل وہ منگنی سے انکار کر گیا تھا۔ کامل بھی اپنا فیصلہ ان دونوں پر یوں مسلط ہوتا دیکھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اس نے نابیہ سے ایک بار پھر رضامندی مانگی اور اس کے دوسرے بار انکار کرنے پر وہ اس فیصلے کو ختم کر گئے تھے۔ جہاں کامل کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر اب وہ پرسکون تھا، وہیں پچھلی طرح 1 ہفتے سے لیزا کی نظر اندازی اسے کھل رہی تھی۔ اپنی گردن رب کرتے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب عروہ کے کمرے سے آتی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ جانی، جانی،
کمرے سے آتی لیزا کی آواز پر شاداب نے اپنے ابرو اچکائے۔ ہاں جی۔ اب کی بار عروہ کی آواز کمرے میں گونجی۔ تو نے پی ہے؟ لیزا کے اگلے لفظوں پر شاداب نے بے یقین ہوتی دروازہ دھیرے سے کھول کر اندر جھانکا۔ نہیں جی، عروہ کی آواز گونجی اور شاداب کے ماتھے پر بالوں کا جال بچھا۔ یہ کوئی پوئم تو نہیں تھی جو وہ دونوں آرام سے بیڈ پر بیٹھے گا رہی تھی؟ منہ کو کھولو۔ لیزا نے اب تیز نظروں سے عروہ کو دیکھتے اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی۔ عروہ نے اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جھوٹ بولیاں؟ لیزا نے تیز نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ جی، عروہ کہتی کھلکھلا کر ہنس دی۔ لیزا بھی اسے ساتھ ہنس گئی تھی اور دونوں نے پاس پڑے گلاس اٹھا کر منہ سے لگائے۔ یہ سب دیکھتے شاداب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کیا وہ دونوں حرام مشروب پی رہی تھی؟ وہ حیرت میں ڈوبے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور یہ پوئم سن رہا تھا جس کے لحاظ سے پوئم ہی تھی، لیکن اسے پوئم میں پینا پلانا کہاں سے آیا؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے وہ دونوں اس گلاس میں موجود ڈرنک کا گھونٹ گھونٹ لیتی، شاداب چیخ اٹھا۔ رک جاؤ تم دونوں، خبردار جو یہ پیا پھینکو اسے باہر ابھی کے ابھی۔ شاداب نے جلدی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے چیخا تھا۔ شاداب کے یوں اچانک کہنے پر وہ دونوں گلاس کو اپنے منہ سے لگائے اس کی طرف دیکھنے لگیں اور شاداب کو دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں نے ایک گھونٹ بھرا، پھر بغیر سانس روکے وہ دونوں پورا گلاس خالی کر گئیں جس میں مشکل سے 4 گھونٹ تھے۔ شاداب کو وہ دھر دھر آسمان اپنے اوپر گرتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ وہ ہونوں کی طرح ان دونوں کو دیکھے گیا جو اب ڈھیٹوں کی طرح گلاس نیچے رکھتے اپنے لب پر زبان پھیری تھی۔ اوہ خدایا، یہ کیا کر لیا تم نے خود کو؟ پی ساتھ میں اس بچی کو بھی پلا دی؟ شاداب لیزا کو غصے سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اب میں اکیلے پیتی رہو، بچی میرا منہ دیکھتی کہ اچھا لگتا؟ لیزا نے شاداب کے اس طرح کہنے پر ناک چڑھا کر جواب دیا۔ اٹھو دونوں ابھی کے ابھی، جاؤ کلی کرو جلدی، اللہ سے توبہ کرو، اٹھو دونوں۔ لیزا تم سمجھدار ہو، تم ایسے کیسے حرام مشروب پی سکتی ہو؟ خود تو گنہگار بنی، اس بچی کو بھی بنا دیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ باہر ملکوں میں سب لوگ اتنے آگے نکل جائیں گے، حرام حلال کا فرق بھی بھول جائیں گے، مگر پتہ ہے نا کہ یہاں تک کہ رکو ذرا بتاتا ہوں میں کامل بھائی کو یہ سب۔ شاداب کی چلتی زبان کو بریک لیزا کی آواز نے لگائی۔ او تیز کام، صبر کرو یار، کیا بولے جا رہے ہو؟ لگتا ہے منگنی ٹوٹنے کا کچھ زیادہ ہی غم لگ گیا ہے تمہیں۔ وہ جو عروہ کے ساتھ بیٹھی نہ سمجھی سے شاداب کی باتیں سن رہی تھی، سب سمجھ آنے پر تیزی سے بولی۔ میں کیا بولے جا رہا ہوں لیزا؟ تم نے حرام مشروب پیا ہے؟ شاداب نے بیڈ کے پاس آتے لیزا کی شربتی آنکھوں میں دیکھتے اسے احساس کروایا تو عروہ نے حیرت سے اپنے چاچو کو دیکھا۔ لو بھائی عروہ، تمہارے چاچو کا لگتا ہے ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ یہ شراب نہیں بدھو انسان، یہ ایپل جوس ہے، ایپل جوس۔ مانا روز 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی، لیکن حرام اور حلال چیزوں کے بارے میں اچھے سے جانتی ہوں میں۔ لیزا نے شاداب کی عقل پر ماتم کیا تو شاداب نے لیزا کی بات پر اس کے پاس رکھا گلاس اٹھایا اور سونگ کر دیکھا جو واقعی میں ایپل جوس تھا۔ شاداب کا رنگ اپنی اس بے وقوفی پر لال ہوا تو پھر وہ کیا بول رہی تھی؟ تم نے پی ہے، میں نے نہیں پی، فلانا دھماکہ۔ شاداب نے اپنے ابروج کا کر پوچھا۔ وہ ہم گانا گا رہے تھے۔ سلوا نے ضد کی تھی کہ اسے بیا کے ساتھ کھیلنا ہے اور بیا اس وقت آرام کر رہی تھی، تو میں عروہ کے ساتھ کھیل رہی تھی، لیزا نے تفصیل بتائی، اور شاداب کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ کیا سمجھا تھا اور یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ چلو عروہ سو جاؤ، بچے صبح اٹھ کر پھر بیا سے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ شاداب نے عروہ کو پیار سے پچکارا جو اب اچھے بچوں کی طرح اپنی جگہ پر لیٹ گئے تھے۔ لیزا نے حیرت سے اس چھوٹی سی آفت کو دیکھا جو ابھی رو کر ضد کر رہی تھی کہ اس نے سونا نہیں ہے اور اب سو رہی تھی۔ کہاں چلی؟ شاداب نے لیزا کو اٹھتے دیکھا تو پوچھا۔ گھر، لیزا نے روکھا سا جواب دیا۔ میرا دماغ نہیں شاید۔ نہیں یقیناً تمہارا دماغ خراب ہے۔ رات کے 1 بجے محترمہ منہ اٹھا کر چلی۔ چلو لیٹ جاؤ ادھر ہی، شاداب کا لہجہ حکمرانہ تھا۔ میرا گھر اسی ایریا میں ہے، میں چلی جاؤں گی، گھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیزا کہتے آگے بڑھتی جب شاداب نے اپنے ہاتھ کو اس کے آگے کرتے اس کا راستہ روکا۔ رات کے اس ٹائم تمہارا باہر نکلنا سیو نہیں ہے، اور بھائی تمہارے گھر پر بتا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ شاداب کا لہجہ اب سرد تھا
لیزا نے شاداب کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صاف اس کے لیے فکر تھی، محبت تھی، ایک حق سا تھا جیسے وہ اس کی باتوں کو رد نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، سو رہی ہوں میں، لیکن تمہارے بولنے پر نہیں، خود بہت تھک گئی ہوں اس لیے، لیزا نے آسان کروانے والے لہجے میں کہا اور عروہ کے پاس جاتے اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ شاداب نے نفی میں سر ہلایا کہ اس کی طرف دیکھا۔ لحاف صرف ٹانگوں تک ہی لیا ہوا تھا۔ شاداب نے بیڈ پر رکھ کے گلاس اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پہلے عروہ پر لحاف صحیح کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جو نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر لیزا کی طرف بڑھا۔ اپنی طرف بڑھتے شاداب کو دیکھتے لیزا کا دل دھڑکا اور اس کے اگلے اقدام پر تو اس کی سانس تک سینے میں اٹک گئی۔ شاداب نے اس کی طرف آتے لحاف اس کی گردن تک کرتے ہوئے اس کے بال جو اس کے ماتھے پر آئے ہوئے تھے پیچھے کیے، اور لیزا کی شربتی آنکھوں میں دیکھتے ایک دلنشیں مسکراہٹ پاس کی۔ لیزا کے ماتھے پر پسینہ چمکا، وہ عروہ کی طرح اس کا ماتھا چومے گا۔ فکر نہیں کرو، تمہارے ماتھے پر عقیدت سے اور محبت کا بوسہ میں نکاح کے بعد ثبت کروں گا، اب سو جاؤ، دلنشیں لہجے میں کہتے وہ لائٹس آف کرتا کمرے سے نکلا۔ جاتے جاتے بھی وہ لیزا پر ایک گہری نظر ڈال گیا تھا۔ ایک ہفتے کی نظر اندازی سے ملنے والی بے چینی چند لمحوں میں ضائع ہوئی۔ شاداب کے کمرے سے جاتے ہی لیزا نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی شاداب کے لفظوں پر۔ کروٹ لیتے عروہ کو اپنی گرفت میں لیتے وہ ایک حسین مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اوف، میں تو بھول ہی گئی، شاداب کا میسج آیا تھا، اس نے لنچ منگوایا تھا۔ ایک کام کرو لیزا، تم شاداب کو دے آؤ لنچ، کامل بھی چلے گئے ہیں ورنہ میں ان کو بول دیتی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی فلک نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ فلک کی بات پر لیزا کا نوالہ گلے میں اٹکا تھا، لیکن اب وہ فلک کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے فقط اس بات میں سر ہلا گئی۔ پاس بیٹھی بیا نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں جاتی ہوں پھر۔ بیا کی نظریں چراتے لیزا نے اپنی جگہ سے اٹھتے فلک کا لایا گیا لنچ باکس تھامتی وہاں سے روانہ ہوئی۔ لیزا ہاتھ میں لنچ باکس تھامے آفس میں داخل ہوئی۔ پنک رنگ کی گھٹنوں تک آتی کرتی اور جینز میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیتے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ کامل کے آفس کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ یہاں بیا کے ساتھ آتی جاتی رہتی تھی، اسی لیے سب اس کو جانتے تھے۔ لیزا نے ایک جھٹکے سے کامل کے آفس کا دروازہ کھولا تھا، لیکن اندر نظر آتا منظر دیکھتے لنچ باکس پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ شربتی آنکھوں میں جلن کے باعث سرخی چھائی۔ چپتی ہوئی آنکھوں میں اس نے شاداب کو دیکھا جو اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک کھڑی لڑکی آدھی جھکی ہوئی تھی اور اس کے لیپ ٹاپ پر کچھ دکھا رہی تھی۔ اس لڑکی کا کاندھا شاداب کے کاندھے سے مس ہو رہا تھا۔ لیزا نے جلتی آنکھوں کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کے کپڑے نازیبا تھے، اس کا وجود ان کپڑوں میں صاف واضح ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز شاداب نے سر اٹھا کر لیزا کی طرف دیکھا، لیکن لیزا کے چہرے پر چھائی حد سے زیادہ سنجیدگی اس کی شربتی آنکھوں میں نظر آتی سرخ دیکھتے اسے اچنبھا ہوا۔ شاداب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اسے اپنی سیکیورٹی کو خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے پا کر وہ پل میں سب سمجھ گیا تھا۔ وہ جیلس ہو رہی تھی۔ شاداب کے وجود میں خوشگوار احساس سرایت کر گیا۔ شاداب نے اپنی سیکرٹری کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ اسے مسکراہٹ پاس کرتی باہر نکل گئی، اور لیزا کی چپتی نظروں نے اس کا پیچھا تب تک کیا جب تک وہ باہر نہیں نکلی۔ لیزا نے اس کے جاتے ہی غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے شاداب کو دیکھا۔ ٹیبل تک آتے ایک جھٹکے سے لنچ باکس ٹیبل پر زور سے رکھا، جبکہ خون خوار نظریں اب شاداب پر ٹکی ہوئی تھی۔ کون تھی وہ؟ لنچ باکس میں سے کھانا نکالتے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا گیا۔ نیلے 2 پیس میں ملبوس شاداب نے گہری نظروں سے لیزا کے چہرے کو دیکھا جو غصے کے باعث لال ہو رہا تھا۔ میری سیکرٹری، شاداب نے نارمل لہجے میں جواب دیا، اور لیزا کے ابرو تنی۔ پرسنل؟ اگلا سوال داغا۔ ہاں پرسنل، شاداب نے کاندھے اچکا کر جواب دیا، اور لیزا کو اپنے وجود میں جلن کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کھانا نکالتے لیزا کے ہاتھ تھمے۔ شاداب نے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے اس کے آگے چہرے کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، لیزا نے بجھے دل سے کہا۔ وہ اس لڑکی سے انسیکیور ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی کافی حسین تھی۔ کہا کھانا تو نکال جاتی۔ شاداب نے لیزا کی بات پر اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس آتے کہا،
تمہاری سیکٹری نکال دے گی، مجھے جانا ہے، چپتے لہجے میں کہتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب شاداب نے اس کا ہاتھ تھاما، تمہیں جلن ہو رہی ہے نا؟ شاداب کے سوال پر لیزا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جلن نہیں، میں انسیکیور ہو گئی ہوں شاید، کاندھے اچکا کر وہ صاف گوئی سے گویا ہوئی۔ تمہیں انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں، تم ان آنکھوں میں اس دل میں بس چکی ہو۔ اب اگر تمہارے علاوہ کسی کی طرف محبت یا رشک کی نظر سے دیکھوں گا تو وہ ہماری بیٹی ہوگی۔ لیزا کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے شاداب نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ لیزا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کینگرو اتنی اچھی باتیں بھی کر لیتا ہے۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے شاداب کا خوبرو چہرہ دیکھا تھا۔ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ بندریا بھی اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ شاداب نے لیزا کی چھوٹی سی ناک کو اپنی انگلیوں سے دباتے ہوئے کہا۔ لیزا شاداب کے اس طرح کرنے پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں، لیزا کہتی آگے بڑھی۔ شاداب نے اس کی پشت کو تکا، جب دروازے کے پاس جاتے وہ رکی۔ اور ہاں، سیکٹری کو بدلنا مت بھولنا، مجھے تم پر یقین ہے لیکن اس پر نہیں۔ اچھا خاصا ہینڈسم بندہ ہے میرا، لٹو ہو گئی تو؟ لیزا اپنی گول گول آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے شاداب کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ شاداب کو ہنستا دیکھ کر لیزا بھی مسکراتی ہوئی باہر نکلی، لیکن جاتے جاتے سیکٹری کو اپنی نظروں سے گھورنا نہیں بھولی۔ رہی آپ کی آئس کریم، یہ دیکھیں۔ شاداب نے لان میں کھیلتی عروہ کے نزدیک آتے اس کی جانب آئس کریم بڑھائی۔ وہاں اس کے پہلو میں کوئی اور آن کھڑا ہو، اور میری کھنکتی آواز پر شاداب نے اپنے سامنے یکدم آتی حسین چوڑیوں سے بھری کلائی کو دیکھتے اوپر دیکھا، جہاں لیزا کو لبوں پر حسین مسکراہٹ لیے دیکھتے وہ سٹل ہوا۔ سی گرین رنگ کے پیروں کو چھوتی فراک جس پر ہلکا ہلکا کام ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل، پلکوں کو مسکارے سے سجاتے، لبوں کو پنک رنگ سے رنگے، بالوں کی مانگ نکالتے، سلور رنگ کی چھوٹی سی بندیاں ماتھے پر سیٹ کیے، ہاتھوں میں بھر بھر کر سی گرین رنگ کی کانچ کی چوڑیاں پہنے، کانوں میں سلور رنگ کے جھمکے ڈالے، وہ شاداب کو اپنی جگہ منجمد کر گئی۔ شاداب کے یوں ٹک ٹکی باندھے خود کو دیکھنے سے لیزا کے بلش لگے گال مزید گلابی ہوئے۔ اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے اس نے اپنی ابرو اچکائی، جیسے پوچھ رہا ہو کیا ہوا۔ ماشاء اللہ، لیزا کے چہرے پر اپنی نظریں ٹکائے شاداب نے کہا، اور لیزا اس کے اس طرح کہنے پر مسکرا دی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ شاداب کے یوں دیکھنے پر اب کی بار وہ تھوڑا نروس ہوتے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے، نظریں جھکاتے گویا ہوئی تھی، یہی کہ اب اپنی محبت کو اپنا محرم بنا لینا چاہیے۔ شاداب نے اس کی جھکی پلکوں سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ شاداب کے اس طرح کہنے پر لیزا کے دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی، اس کی پلکیں لرز اٹھیں۔ بنا لو پھر، شرم سے جھکی پلکوں سمیت کہتی وہ شاداب کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ میرے نام کی جائیں گی محترمہ۔ شاداب نے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے اس کے کاندھے پر رکھا دوپٹہ اٹھاتے اس کے سر پر ڈالا۔ لیزا نے اپنی شربتی آنکھیں اٹھا کر شاداب کو دیکھا۔ مجھے انتظار رہے گا کہ کب آپ آ کر مجھے اپنے نام سے منسوب کرتے اپنے سنگ لے جائیں گے۔ دھیمے لہجے میں کہتی وہ شاداب کو سرشار کر گئی۔ اب چلیں، ہمیں جانا ہے۔ لیزا کے کہنے پر شاداب اسبات میں سر ہلاتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ لیزا بھی فلک، بیا اور کامل کے آنے پر گاڑی کی جانب بڑھی۔ سوسائٹی میں ایک شادی کی تقریب تھی جہاں سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ لیزا کے والدین جا نہیں پائے تھے، اسی سبب وہ بیا کے ساتھ جا رہی تھی۔ تم بھی ارسلان بھائی کی طرح شادی کا جوڑا مجھے اپنی پسند کا دلانا، اور ایسے ہی جب میں تمہارے نکاح میں بنتے تمہاری طرف اپنا قدم بڑھاؤں گی نا، تو تم بھی ارسلان بھائی کی طرح آنکھوں میں خوشی کا جہاں لیے مجھے دیکھنا کینگرو۔ لیزا نے حسرت بھرے لہجے میں اسٹیج پر موجود جوڑے کی طرف دیکھتے شاداب سے کہا، جو اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہنس دیا تھا۔ جب تم میری پسند کے جوڑے میں میری بنتے میری طرف قدم بڑھاؤ گی نا، تو قسم لے لو میں بھنگڑے ڈالوں گا۔ شاداب نے لیزا کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے کہا، کیسا لگے گا؟ ایک پٹھان اپنی دلہن کو آتے دیکھ بھنگڑے ڈالے گا، سب بولیں گے کہ میں نے تم پر کالا جادو کر دیا ہے۔ لیزا نے ہنستے ہوئے کہا، لو، اب کیا پٹھان اپنی من پسند عورت کو اپنا محرم بنتے اپنی طرف بڑھتے دیکھ خوشی سے بھنگڑا بھی نہیں ڈال سکتا؟
اور دنیا کو جو سوچنا ہے بولنا ہے بولنے دو، میرے لیے تم ضروری ہو۔ شاداب نے اس کے کاندھے سے اپنا کاندھا مس کرتے کہا، اچھا اچھا بس، اب اس بارے میں نہیں سوچنا، میں نے سنا ہے جو پہلے سے سوچ لو ویسا نہیں ہوتا کچھ بھی۔ لیزا نے جلدی سے کہا، یہ بات ہوئی، میں تو ہر روز تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں سوچتا ہوں، اور دیکھنا انشاءاللہ ایسا ہوگا ضرور، اور وہ دن جلد ہی آئے گا۔ شاداب نے مضبوط لہجے میں کہا، انشاءاللہ۔ لیزا نے زیر لب کہا اور اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ وہ پورے 2 دن بعد سوات لوٹا تھا اور ایک ضروری میٹنگ کے سبب اسے دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا، اور اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے اور ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تھکن حد سے سوا تھی۔ پورے 2 دن وہ کام میں مصروف رہا، اور اس بیچ اس نے لیزا کو کال کرتے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لیزا نے نہ اس کا فون اٹھایا تھا نہ ہی اس کے کسی میسج کا جواب دیا تھا۔ شاداب بغیر ناشتہ کیے نکلا تھا، اسی لیے اسے اب انتہائی تیز بھوک لگ رہی تھی۔ ریسٹورانٹ میں ناشتہ کرنے کا سوچتے ہوئے ایک ریسٹورانٹ کی طرف گاڑی موڑ گیا۔ شاداب نے پارکنگ میں گاڑی روکی اور گاڑی سے نیچے اترا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے اس کی سب آنکھوں میں خون اترا۔ ماتھے پر بلوں کا جال بچھا، اس نے مٹھیاں بھینچے سامنے نظر آتے منظر کو قہر بھری نظروں سے دیکھا تھا، جہاں اس کی محبت، اس کا عشق اپنا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دیے بیٹھی تھی۔ شاداب کو اپنے پورے وجود میں چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے وہ تیزی سے لیزا کی طرف بڑھا۔ وہ آنکھوں میں غضب لیے تیز قدم بڑھاتا ریسٹورانٹ کی طرف بڑھا تھا۔ پورے وجود میں بھانبڑ سے جل اٹھے تھے، بس نہ چلا تھا لیزا کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ سے نکالتے اس لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سب آنکھوں میں غضب کا قہر چھلکا تھا، آنکھیں پل میں لال ہوئی تھیں۔ اندر آتے وہ تیز قدموں سے لیزا کی طرف بڑھنے لگا، ایک ہی جھٹکے میں لیزا کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ سے نکالتے لیزا کو اپنے سامنے کر گیا۔ وہ جو پہلے ہی اپنے ہاتھ کو اس لڑکے کے ہاتھ میں دیکھتے گھبرا اٹھی تھی، اپنے انتہائی نزدیک شاداب کو دیکھتے اس کی لہو رنگ آنکھوں کو اپنے چہرے پر گڑے دیکھتے خوف سے تھوک نکلنے لگی۔ وہ چھوڑو اسے، وہ لڑکا اپنی جگہ سے اٹھے شاداب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور زور سے بولا۔ شاداب نے قہر بھری سب سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جبڑے بری طرح بھینچے ہوئے تھے۔ ایک پل کو شاداب کو سرد چہرہ دیکھتے اس لڑکے نے تھوک نکلا، میں نے کہا چھوڑو اسے۔ وہ لڑکا بھی لیزا کا بازو پکڑتا۔ جب شاداب نے لیزا کو پل میں اپنے پیچھے کرتے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا، اس کا جبڑا اپنے سخت گرفت میں لیا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ ہر۔ شاداب اس کا جبڑا پکڑتے غرایا۔ لیزا کی آنکھیں خوف سے پھیلی، دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ کیوں ٹچ نہ کروں، میری ہونے والی بیوی ہے وہ۔ وہ لڑکا ابھی بھی باز نہیں آیا تھا، اور اسی لیے اپنے جبڑے کو شاداب کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شاداب نے اس کی بات پر اس کے جبڑے کی گرفت مزید سخت کر دی، جبکہ لیزا نے نفی میں سر ہلاتے اپنا آنکھیں میچی تھی۔ اپنی زبان سے ایسے لفظ مت نکال جس کے عوض میں تیری زبان ہی نکال کر تیرے ہاتھ میں رکھ دوں۔ شاداب اس کے چہرے پر جھکتے پھنکارتا ہوا اسے بولتے اس کے پیچھے اس کو دھکا دیتے لیزا کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف بڑھا۔ لیزا خاموشی سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی، اپنے ہاتھ پر شاداب کی سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے سمجھ گئی تھی کہ اس وقت حد سے زیادہ غصے میں۔ لیزا کو اپنی گاڑی تک لاتے اس نے زور سے اس کی پشت اپنی گاڑی کے بونٹ سے لگاتے اس کے اطراف میں اپنے بازو رکھتے اس کی شربتی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا بکواس کر رہا تھا وہ، لیزا کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سرخ اور سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ لیزا اس کا سرد اور سخت چہرہ اور لہجے کو سنتے گھبرا اٹھی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ بابا نے رشتہ طے کر دیا، اس لیے ملنے آئی تھی، اٹکتی آواز میں کہتی وہ شاداب کا فشار خون بڑھا گئی۔ اوہ واو لیزا، تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ طے کیا اور تم انہیں ہاں کرتی منہ اٹھائے یہاں اس لڑکے سے ملنے چلی آئی؟ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے وہ چیخا تھا۔ لیزا نے اس کے چیخنے پر اپنی آنکھیں میچی، آنسو آنکھوں میں پل میں جمع ہوئے۔ کیا تمہاری نظر میں میری محبت کی حیثیت یہی تھی کہ تم یہاں کسی غیر لڑکے سے ملنے چلی آئی ہو؟ لیزا کے بازو اپنے ہاتھ میں تھامے جھنجھوڑتے ہوئے شاداب گویا ہوا تھا۔ لیزا،
اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. پلیز شاداب، مجھے درد ہو رہا ہے. لیزا نے اس کی سخت گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے نم آواز میں کہا. اور میری تکلیف کا کیا؟ میری تکلیف کا کیا لیزا؟ کیا تم ہاں کر چکی ہو اپنے بابا کو؟ جواب دو. لیزا کی بھیگی شربتی آنکھوں کو دیکھتے وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا. شاداب کے سوال پر لیزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اس نے شاداب کو چہرہ دیکھا جہاں اضطراب پھیلا ہوا تھا. سفید رنگت لال ہو رہی تھی. ہاں، لیزا کے لبوں سے ادا ہوتے لفظ کو سنتے شاداب کے لیزا کے بازو پر گرفت ہلکی ہوئی. وہ ایک قدم پیچھے ہوا اور دوسرے یقینی سے اسے دیکھتے لگا. وہ ایک قدم پیچھے ہوا اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا. شاداب، شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا ہے. ہماری محبت نے شاید ادھورے ہی رہنا تھا. میں اپنے بابا کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی. شاداب کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لیزا نے اپنی بند ہوتے دل کو نظر انداز کرتے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا. تم اپنے بابا کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی، لیکن ہماری محبت کو ناکام کر سکتی ہوں. 1 منٹ، پتہ ہے کیا ہماری محبت میں ادھورا نہیں رہنا تھا. ہماری محبت نہیں، میری محبت سچی تو تھی، لیکن محبت میں خود غرض اور بزدل عورت سے کر بیٹھا جو اپنی محبت کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی. شاداب کے لفظوں نے لیزا کے دل کو لہولہان کر دیا. اپنی محبت کا سٹینڈ لیتے ایک نافرمان بیٹی بن جاتی. لیزا کے کہنے پر شاداب نے نفی میں سر ہلایا. تم آج دوسری بار میری محبت کو کسی تھپڑ کی طرح میرے منہ پر مار چکی ہو. اور آج دوسری بار، شاداب نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے چہرہ جھکاتے ہوئے کہا. لیزا سسک اٹھی. شاداب کی بات پر، پہلے بھی انابیہ سے منگنی پر وہ اس کی پاس آیا تھا، اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن تب بھی وہ اپنی محبت سے مکر گئی تھی. اور اس بار نہیں. میری بھی عزت نفس ہے جسے بار بار مجروح نہیں ہونے دے سکتا. شاداب نے سخت لہجے میں کہتے لیزا کی طرف دیکھا جو روتے ہوئے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی. محبت میں عزت نفس نہیں ہوتی مسٹر شاداب. محبوب کے قدموں میں گرنا بھی پڑتا ہے، محبوب کے آگے جھکنا بھی پڑتا ہے. میں بزدل ہی صحیح، میری محبت جھوٹی نہیں ہے، بس یہ بات یاد رکھیے گا. لیزا سنجیدگی سے کہتے وہاں سے بھاگتی روڈ پر آتی ٹیکسی میں بیٹھتی شاداب کی نظروں سے دور چلی گئی تھی. ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اس کے آنسو شدت سے بہہ نکلے. سائیڈ مرر سے نظر آتے شاداب کو دیکھتے وہ اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپائے رو رہی تھی. میں بزدل نہیں ہوں، میں نے سچی محبت کی ہے. سچی؟ شاداب، میں نے ہماری محبت کے لیے سٹینڈ بھی لیا، لیکن کچھ نہیں کر پائی. اپنے بابا کے سامنے کچھ نہیں کر پائی. شدت سے روتے ہوئے شاداب سے مخاطب تھی اور لیزا کے جاتے ہی شاداب نے اپنی نم ہوتی پلکوں کو بے دردی سے رگڑا. چہرے پر حد درجہ سرد تاثرات چھا گئے تھے. تم جھوٹی ہو، تمہاری محبت بھی جھوٹی ہے. افسوس، میں نے اپنے سچے جذبات ایک بزدل عورت پر لٹائے. سرد لہجے میں کہتے ہوئے اپنی گاڑی میں سوار ہوا. وہ سوچ چکا تھا کہ اب یہاں نہیں رکے گا، وہ واپس چلا جائے گا. سوات میں اس وقت شام کا وقت ہونے چلا تھا. ایسے میں حویلی کے وسیع لان میں مہمانوں کی آمد ہونا شروع ہو گئی تھی. گولڈن اور لال رنگ کے پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجاوٹ کی گئی تھی. ایک طرف بوفے لگا ہوا تھا جہاں انواع اقسام کے کھانے لگائے گئے تھے. ٹیبل اور کرسیاں لگاتے مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا. ایک طرف سٹیج بنایا گیا تھا جہاں پر صوفے رکھے ہوئے تھے، جبکہ ایک طرف نکاح کی خوبصورت انتظام کیا گیا تھا. بیچ میں پھولوں کا پردہ لگائے دونوں طرف صوفے پر رکھے گئے تھے. کالے کرتے شلوار میں اوپن شیروانی جس پر کام ہوا تھا وہ پہنے، بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، ہاتھ میں گھڑی پہنے، سیاہ پر ہر تاثر سے پاک آنکھیں لیے وہ مضطرب سا صوفے پر براجمان تھا. وہ یہاں سے چلا جانا چاہتا تھا، لیکن قسمت نے الگ کھیل کھیلا تھا. کامل نے اس کی شادی طے کر دی تھی اور تضاد تو یہ کہ محترم عشق کی آگ میں جلتے لیزا کو سبق سکھانے کے واسطے ہاں بھی کر گئے تھے. رب شدید پچھتاوے میں مبتلا ہو چلے تھے. بہت ہو گیا، میں شادی نہیں کروں گا. شاداب نے بے چینی سے اپنے بالوں کو بار صحیح کر رہا تھا. بالآخر بول پڑا. اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی. وہ کسی کو نہ اپنی زندگی میں آنے نہیں دے سکتا تھا.
لیزا کے علاوہ اور نہ ہی لیزا کو کسی کا ہونے دے سکتا تھا۔ گزری شب راتیں اس نے جاگ کر گزاری تھی، پورا وجود ہی جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے، کیوں نہیں کرنی شادی؟ بارات والے دن یہ بات سوچ رہے ہو تم؟ کامل نے اس کی بات پر غصے سے کہا، یار بھائی، میں لیزا سے پیار کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، نہ ہی اس کی ہونے دوں گا، وہ میری ہے، پٹھان ہوں میں، اپنی محبت کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ شاداب نے سنجیدگی سے کہا، یہ بات تب کیوں نہیں یاد آئی جب اسے چھوڑ کر جانے کا سوچ بیٹھے تھے بیٹا جی؟ اب تو وقت نہیں ان سب چیزوں کا، چپ چاپ کرو شادی۔ ہانیہ نے اسے لتاڑا، کامل نے اسے لتاڑا، بھائی پلیز میں نہیں کروں گا شادی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں یہاں سے لیزا کو لیتے بھاگ جاؤں گا یا پھر لیزا کو مار کر خود بھی مر جاؤں گا۔ شاداب کے لہجے میں ایک ضد تھی جیسے وہ یہ سب کر جائے گا۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا غلط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شاداب تمہاری شادی لیزا سے ہی ہو رہی ہے۔ فلک نے اس کی آنکھوں میں نظر آتی ضد کو دیکھتے ہوئے سچائی بیان کی۔ اگر اب بھی وہ اسے کچھ نہیں بتاتے تو کوئی غلط قدم ضرور اٹھا لیتا۔ کیا سچ میں؟ مگر کیسے؟ شاداب کو فلک کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کامل بھی اور فلک کے لبوں پر مسکران نے بکھیرا کیا۔ لیزا کے والد کے اوپر لون تھا جو انہیں ادا کرنا تھا، اور ایسے میں انہوں نے اپنی دوست سے مدد مانگی جس نے شرط رکھی کہ پہلے اس کے بیٹے سے لیزا کی شادی ہوگی اور پھر وہ مدد کرے گی۔ ہم نے تمہیں دیوداس بنانے جبکہ لیزا کو پارو بنتے دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ کچھ ہوا ہے۔ لیزا کے والد کے پاس گئے تو ساری حقیقت پتہ چلی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ لیزا نے تمہارے لیے سٹینڈ لیا تھا، لیکن اپنے والد کی وجہ سے وہ بیچاری راضی ہو گئی تھی۔ لیزا کے والد بھی بیٹی کی خوشی چاہتے تھے لیکن لون بھی ادا کرنا تھا، تو ہم نے ان کی مدد کی اور تمہارا اور لیزا کا رشتہ طے کر دیا۔ انابیہ نے اسے ساری حقیقت بتائی تھی جسے سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ لیزا پہلے سے اتنی تکلیف میں تھی اور اس نے اپنے لفظوں سے اسے اور تکلیف دے دی تھی۔ شکریہ بھائی آپ کا، بہت بہت شکریہ، شاداب کہتے کامل کے گلے لگ گیا۔ اگر اب مجھے سچائی نہیں پتہ چلتی نا تو یہاں اچھا خاصا تماشا ہو جانا تھا، بھاگ جاتا میں لڑکی کو لیتے۔ شاداب کے کہنے پر وہ سب ہنسی ہے۔ جب نکاح خان کے آنے کا سنتے وہ سب شاداب کو پھولوں کے پردے کی ایک طرف بٹھائے خود اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پھولوں کے پردے کے باہر سے انٹرنس نظر آ رہی تھی جہاں سے لیزا نے آنا تھا، اور شاداب کا دل جھوم اٹھا تھا۔ اس کا دل کیا تھا بھنگڑے ڈالے، اور وہ یہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ جب انٹرنس پر تھی وہ اتنی دکھائی دی جس کا چہرہ بڑے سے گھونگھٹ میں ڈھکا ہوا تھا۔ میرون رنگ کے بھرے ہوئے لہنگے میں سہج سہج کر وہ اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ شاداب اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن وہ اپنی طرف بڑھتے اس کے دل کی دھڑکن روک گئی تھی۔ وہ یکٹک اس کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا، اس کی نظر پل کے لیے بھی لیزا سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ جتنا خوش تھا اتنی وہ زخمی اور اذیت میں تھی، یہی سوچتے کہ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے نام کے آگے شاداب کے نام کے بجائے کسی اور کا نام لگے گا۔ آخر کو اسے بھی شاداب کی طرح انجان جو رکھا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھی اور نظریں جھکی ہوئی، اس میں نہیں تھی ہمت اپنے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھنے کی۔ وہ اس جگہ شاداب کو دیکھنا چاہتی تھی، کسی اور کو نہیں۔ شروع کریں مولوی صاحب۔ کامل کی آواز گونجی تو لیزا کو اپنا آپ مرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بالکل سن ہوئی، اب نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے شاداب سے اس کی رضامندی پوچھی تھی جس نے خوشی خوشی لیزا کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ مولوی صاحب نے اب لیزا سے اس کی رضامندی پوچھی۔ وہ کیا جواب دیتی اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے یا سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے کاندھے پر آتے اپنی ماں کے ہاتھ کو محسوس کرتے اس نے کپ کپاتے لہجے میں قبول ہے کہا۔ وہ جو اس کی خاموشی پر بے چین تھا اس کے قبول ہے بولنے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجا گیا۔ اب وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی، بس اب اسے اس کا چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ پل کی دیر کے بنا پھولوں کا پردہ ہٹاتے اس تک آیا اور نہایت آرام سے لیزا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ لیزا اپنی آنکھیں بند کر گئی، سانس رک رک کر آنے لگا، جبکہ شاداب تو مبہوت ہوا، ہیوی میک اپ کیے زیورات سے سجی وہ ایک روایتی دلہن لگ رہی تھی۔ شاداب اس کے حسن میں جیسے کھو سا گیا، اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ شاداب نے ایک وضو میں کھوتے اپنے لب شدت سے لیزا کے ماتھے پر سب کیے۔ وہاں موجود نوجوان پارٹی ہوٹنگ کی
شاداب کے لمس کو محسوس کرتے لیزا نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے پاس شاداب کو دیکھتے اس کی آنکھیں بھی یقینی سے پھیلی تھیں۔ شاداب اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے مسکرایا۔ نکاح مبارک ہو زوجہ شاداب، نرم لہجے میں محبت سموئے کہتے وہ لیزا کو بے یقینی کے سمندر میں غوطہ کر گیا۔ اسے یقین نہیں آیا۔ شاداب نے کہتے اس سے دور ہوتے سب سے مبارکباد وصول کی اور لیزا کی طرف بڑھتے پورے حق سے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اس کی جگہ پر کھڑا کیا اور ایک ہاتھ سے اس کا لہنگا سنبھالتے اسے لیے صوفے تک آیا۔ لیزا بت بنی اس کے ساتھ چلتی گئی۔ شاداب نے نہایت نرمی سے اسے صوفے پر بٹھایا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتا۔ وہ جانتا تھا وہ صدمے میں چلی گئی، اسی لیے ایسے سٹل ہو گئی ہے، اسی لیے کچھ بھی نہیں بولا۔ تمام فنکشن پھر یوں ہی کٹا۔ وہ خوشی سے شاد رہا جبکہ وہ صدمے سے گنگ۔ وہ بیڈ پر اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے شدت سے رو رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اس کی شادی شاداب سے ہو گئی ہے۔ کتنی تکلیف اور اذیت میں تھی وہ۔ کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی اور پھر قدموں کی دھمک اور انتہائی نزدیک مردانہ کلون کی حواسوں پر طاری ہونے والی خوشبو۔ مجھ سے شادی ہو گئی ہے اسی لیے رو رہی ہوں۔ تیر کی طرح یہ لفظ مخالف کے اس کے وجود میں اترے تھے۔ اب برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ اٹھاتے اس کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سینٹر ٹیبل پر رکھی چھری اٹھاتے اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھی۔ شاداب جو اسے روتے دیکھ اپنے جبڑے بھینچے بول رہا تھا۔ لیزا کو اس طرح سے دیکھتے بھونچ کا رہ گیا۔ وہ تو صرف اسے چڑھا رہا تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ خراب ہو گیا۔ کہ کیا کر رہی ہو لیزا؟ چھوڑو اسے، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ خبردار جو تم نے خود کو نقصان پہنچایا، سخت لہجے میں کہتے آخر میں وہ چلا اٹھا۔ دل خوف سے دھڑکا۔ ہاں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ تم سب اپنی اپنی بات بولے جا رہے ہو، میرا کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ میری پسند ناپسند میرے ماں باپ کے آگے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے میرا رشتہ کسی اور سے کروا دیا، اور تم کہتے ہو میں بے وفا ہوں۔ میں نے اپنی محبت کے لیے سٹینڈ نہیں لیا۔ تم سے شادی کرنے پر میں پچھتا رہی، لیزا بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی، اور شاداب اسے خاموشی سے دیکھ اور سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرے میں آتی اس سے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، کیسے سمجھاؤں؟ میں نے لیا تھا سٹینڈ، بدلے میں میرے باپ نے اپنے آپ کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ بیٹی تھی نا، ہار گئی ان کے سامنے۔ جانتی ہوں اگر آج تمہارا نام میرے نام کے آگے نہیں جڑتا، کسی اور کی اگر ہو جاتی تو باخدا اس انسان کو خود کو چھونے سے پہلے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتی۔ تھک گئی میں تھک گئی تمہارے زہریلے لفظوں کو سنتے شاداب۔ کرتی ہوں محبت تم سے، بہت محبت۔ آج میں جتنی کامل بھائی کی شکر گزار ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ نہ ہوتے تو شاید میں مر جاتی، میرا تم سے نکاح نہیں ہوتا تو میں مر جاتی۔ لیزا روتے ہوئے کہتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی جبکہ ہاتھ میں ابھی تک چھری پکڑی ہوئی تھی۔ ایک ہی بار ختم کر دو تم مجھے۔ اب کیوں تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر؟ میں تمہیں اور کیسے یقین دلاؤں اپنی محبت کا؟ مجھے نہیں پتا، پر میں تمہارے سخت لفظ نہیں برداشت کر سکتی۔ شاداب کی طرف دیکھتے روتے ہوئے کہتی وہ اس وقت انتہائی تھکی ہوئی لگی تھی۔ شاداب نے آگے بڑھتے اس کے روتے وجود کو اپنے حصار میں لیتے چھری اس کے ہاتھوں سے کھینچی۔ بس کرو میری بندریا، یار تم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، تم تو ابھی میرا دل بند کر دینے والی تھی۔ شاداب نے اس کے لرزتے وجود پر اپنا حصار مزید مضبوط کرتے اس کے سر پر لب رکھے۔ شاداب، میں واقعی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، حد سے زیادہ۔ پلیز میری بات پر یقین کرو۔ شاداب کے سینے سے کی لیزا نے روتے ہوئے کہا، یقین ہے مجھے تمہارے پیار پر۔ آئی ایم ریئلی سوری میری بندری، میں نے تمہیں تکلیف دی، پر اب پیار دوں گا۔ شاداب نے کہتے اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ نہیں، مجھے پیار نہیں چاہیے، مجھے میرا گفٹ چاہیے، لیزا نے اس کی بات پر جلدی سے کہا۔ اتنا لمبا چوڑا خوبصورت سب آنکھوں والا پٹھان تمہیں مل گیا اور تم گفٹ کی بات کر رہی ہو؟ شاداب نے بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے شوخ لہجے میں کہا،
پر مجھے پھر بھی گفٹ چاہیے شاداب، اور مجھے بہت تیز نیند بھی آ رہی ہے، سو جاتے ہیں نا؟ شاداب کے بیڈ پر لٹاتے ہی لیسا نے گھبرا کر جلدی سے کہا سو جائیں گے، لیکن ذرا سا رومانس کرنے کے بعد۔ شاداب نے کہتے اپنی شیروانی اور کرتا اتارتے ہی لائٹس بند کی۔ لیزا نے حلق تر کرتے اسے دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ شاداب نے جھکتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور وہ خود سپردگی کے عالم میں اس کی گردن میں اپنا حصار قائم کر گئی۔ شاداب اس کی سپردگی محسوس کرتے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔